السلام علیکم ناظرین، پروگرام کردار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ فیاض۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا تعارف نہ صرف ایک سیاسی رہنما کے طور پر کیا جاتا ہے بلکہ سماجی شعور، قانون کی گہری سمجھ اور ایک باخبر قلمکار کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، خواتین کے حقوق، صنفی انصاف اور بچوں کے تحفظ کی ایک فعال آواز ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں سیاست اور سرکاری امور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آئے، مگر ان کی زندگی کے اصل اسکرپٹ میں سیاست کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ ایک سیاستدان نہیں بننا چاہتی تھی، مگر بتدریج انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور پھر ابھی تک اپنا کردار فعال طریقے سے نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کے دادا نے پٹیالہ سے ہجرت کی اور سکھر میں آ کر آباد ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک اہم کردار نظر آتا ہے، جبکہ ان کے والد ایک بیوروکریٹ تھے۔ ان کی والدہ کا تعلق سندھ سے ہے اور ان کے نانا پاکستان کے وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ شرمیلہ صاحبہ نے اپنی تعلیم کا آغاز کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کراچی سے کیا۔ انہوں نے سینٹ جوزف کالج سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد انہیں MBA کروانا چاہتے تھے، مگر یہ شروع ہی سے لاء کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اپنی لاء کی تعلیم نہ صرف مکمل کی بلکہ LLM کیا اور پھر بعد میں اس میں PhD بھی کی، جہاں ان کی تحقیق کا مرکز صنفی انصاف اور قانون کا آپس میں تعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ تقریباً 16 سالوں سے صوبائی اور قومی اسمبلی میں اپنا کردار نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے دونوں اسمبلیوں میں بہت خاص بل پیش کیے، جن میں سب سے اہم چائلڈ میرجز بل تھا، جو کہ بعد میں ایک قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے اسکول کے زمانے میں اداکاری میں بھی بھرپور حصہ لیا اور ابھی تک ڈراموں میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ انسانی رویوں کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہوئے انہوں نے کئی نفسیات کے کورسز بھی کیے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی ابتدائی زندگی، ان کا سیاسی سفر اور ان کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے ایک مختصر سا تعارف تو آپ کا بیان کیا ہے، مگر کوئی ایسی چیز جو ہم سے رہ گئی ہو جو اپنے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں تو ایک سیاسی انوائرمنٹ تھا، لیکن بذات خود آپ کی پرسنالٹی وہ کون سی ایسی موٹیویشن تھی جو آپ کو پالیٹکس کی طرف لے کے آئی؟ بہت شکریہ عائشہ، آپ نے بڑا اچھا جامع انٹرو دیا ہے، اور اس میں کچھ زیادہ ایڈ نہیں کروں گی، صرف یہ ایڈ کروں گی کہ میری پرورش میں اور میرے سیاست میں انٹرسٹ کے حوالے سے میرے والد صاحب کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ اور میں نے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا چاہا، مجھے میرے والد صاحب نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ چوائس دی تھی کہ جس میں میرا ذاتی طور پہ انٹرسٹ ہے وہ میں کروں۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے بالخصوص، اور خاص طور پہ جب ایک بچی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں، جب اس کو یہ اسپیس دی جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس میڈیم میں ایکسل کرتی ہے جہاں پر اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ والد صاحب ضرور چاہتے تھے کہ میں MBA کروں، میری والدہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن میں یہ دونوں نہیں کرنا چاہتی تھی، اور مجھے کبھی بھی میرے والدین نے فورس نہیں کیا کوئی کام کرنے سے۔ مجھے ہمیشہ اسپیس تھی جہاں میرا انٹرسٹ تھا، جو میں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طویل عرصہ میں نے پینٹنگ بھی کری، میں نے وہ تمام، جس طرح آپ نے ایکٹنگ کا ذکر کیا، مجھے شوق تھا کیونکہ اسکول میں ہی ہمیں ڈرامیٹکس میں ڈالا گیا تھا، سنگنگ کلاسز میں ڈالا گیا تھا۔ اٹ واز این آل راؤنڈر اسکول، تو یہ انٹرسٹ بچپن سے ہی رہا۔ تو میں نے ڈرامہ بھی ایک کیا کیونکہ مجھے شوق تھا، میں نے گانا بھی سیکھا، میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کریں جو عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو صرف گھر میں محدود کر کے رکھنا چاہیے، لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، اور میں آج اپنے 7 سال کے بیٹے پر بھی یہی عمل کرتی ہوں۔ اگر اس کو میوزک میں انٹرسٹ ہے، جو کہ ہے، شاید میری وجہ سے آیا ہے، وہ میوزک بھی گٹار بھی بجاتا ہے، وہ پیانو بھی بجاتا ہے، اس کو اسپورٹس میں بھی انٹرسٹ ہے، اس کو ہارس رائڈنگ میں بھی ہے۔ تو آئی تھنک
پیرنٹس میں بالخصوص جو والدین ہیں ان کے لیے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو وہ اسپیس دیں، وہ چوائس دیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور میرے زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آئے جہاں پر بڑے چیلنجز ہوئے، بڑی مشکلات آئیں، لیکن میں آج کے نوجوانوں کے لیے ضرور کہنا چاہوں گی کہ مشکلیں ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں. وہاں پر اگین آپ کو ایک چوائس ملتی ہے، یا تو آپ صحیح راہ پہ نکل جائیں یا آپ غلط راہ کا اختیار کریں. اور جب آپ صحیح راہ پہ ہوتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اور ایونچولی آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو ہمیشہ زندگی میں فیصلے کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اور اگر صحیح کر رہا ہوں تو پھر اس میں چیلنجز آئیں گے. غلط کام کریں گے تو پھر اس کے ریپرکشنز ہوں گے اور ایونچولی دیٹ ول ناٹ پے آف. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ نے یہاں پر قدم رکھا یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کچھ کرنا چاہیں تو یو فیس چیلنجز، تو جب آپ نے اس میدان میں قدم رکھا تو وہ وقت تو بہت پہلے کا تھا، اور اس ٹائم جب خواتین سیاست میں آتی تھی انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. سو آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ آپ کے کون سے ذاتی نظریات تھے، جس طرح آپ پہلے بھی ذکر کر رہی ہیں، جنہوں نے آپ کو سیاست میں آگے پش کیا؟ عائشہ، میرے ساتھ ایک ایڈوانٹیج یہ رہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میں نے سیاست شروع کری، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو خواتین کو بہت سپیس دیتی ہے، بہت عزت دیتی ہے اور امپاور کرتی ہے. تو یہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج رہا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو چیلنج مجھے آیا وہ یہ تھا کہ وین آئی جوائن پالیٹکس آئی واز ویری ینگ، اور اس وقت کی بھی سندھ کابینہ میں آئی واز دا ینگسٹ منسٹر. تو فار اے لانگ ٹائم مجھے جو میرے میل کولیگس تھے جو مجھ سے بہت بڑے بڑے تھے، ان میں سے چند تو میرے والد کے دوست تھے، انہوں نے مجھے سیریسلی نہیں لیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میں کچھ ٹینیور پورا کروں گی 4-5 سال کا، اور پھر میں گھر بیٹھ جاؤں گی، شادی ہو جائے گی اور پھر میں سیاست چھوڑ دوں گی. بٹ وین آئی جوائن پالیٹکس، اور میں اس کا پورا کریڈٹ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو دیتی ہوں کہ میرا پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں جب شہید بی بی سے ملی تھی دبئی میں تو انہوں نے مجھے کہا تھا سیاست میں آنے کے لیے، لیکن اس کے بعد جب وہ پاکستان آئیں اور وہ شہید ہو گئیں تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ میری والدہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ پڑھ رہی ہے اور اس کو سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ پالیٹکس. لیکن جب صدر مملکت انہوں نے صدر کا حلف اٹھایا تو اس کے بعد مجھے اور میرے والد صاحب کو بلایا ایوان صدر اور کہا کہ میں اس کو سیاست میں ڈال رہا ہوں. اور وہاں سے میرا یہ سیاسی سفر شروع ہوا. لیکن جب میں نے پالیٹکس جوائن کری تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ایک عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے حوالے سے اور مثبت تبدیلی لانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہوں. بیکاز پارلیمنٹ از اے فورم جہاں پر آپ نہ صرف قانون سازی کر سکتے ہیں بلکہ آپ لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جو بھی حکومت وقت ہے اس کو باور کرا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ نہیں. تو اٹس ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم جہاں پر آپ کی آواز سنی جاتی ہے. اور پہلے مجھے سیاست میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ سیاست کیا ہوتی ہے یا سیاست میں کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن جب میں نے سیاست کی اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میں اور شاید کوئی اور کام نہ کر پاؤں اس کے علاوہ. ڈاکٹر صاحبہ، عوامی شخصیات کے بارے میں جب وہ کیمرہ پہ آتی ہیں یا ایک فیمس پرسنالٹی ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں کئی ایسی رائے قائم کر دی جاتی ہیں جن کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کوئی ایسی بات جو آپ اپنے بارے میں کلیریفائی کرنا چاہیں؟ آئی تھنک اب تو مجھے 17 سال ہو گئے سیاست کے اندر. اب تو لوگ جانتے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں، کیا نہیں کرتی، اور کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی. لیکن میں جو اپنی سیاسی زندگی میں ہوں وہی میں اپنی ذاتی زندگی میں ہوں. میری 2 زندگیاں نہیں ہیں. آئی ایم این اوپن بک. اور میرے ہسبینڈ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی پرسنل لائف کی پکچرز لگا رہی ہو تو یہ تمہیں نہیں لگانی چاہیے بیکاز تم ایک سیاستدان ہو. لیکن میں کہتی ہوں کہ جو میں ہوں وہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے. آئی ایم اے پرائیویٹ پرسن اینڈ آئی ایم اے پبلک پرسن، اور میری زندگی کا کوئی بھی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے عوام سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، پھر ہمارے لائکس اور ڈس لائکس ہوتے ہیں، پسند کی چیزیں اور ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایز اے پبلک فگر، ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو عوام کو پتہ ہونا چاہیے.
تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جن کی ایک پرائیویٹ لائف بالکل مختلف ہوتی ہے اور پرسنل لائف جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے اور سیاسی زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے. میرے ساتھ الحمدللہ وہ ایشو نہیں ہے. اور چیزیں دیکھیں آج کل کی جو سوشل میڈیا کئی سالوں سے اتنی ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کے مخالفین جو ہیں آپ کے خلاف پھیلا دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ میرے بارے میں جو بھی کسی نے اگر کوئی بات کی بھی تو اس حد تک نہیں کی کہ جہاں پر مجھے تکلیف پہنچے یا جہاں پر لوگ اس بات پہ بلیو کرنا شروع کر دیں, یقین کرنا شروع کر دیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہے تو ایسی ہے. مائی کیریکٹر ہیز بین انبلیمشڈ. میں نے جس سے زندگی میں محبت کری اسی سے شادی کری, اور زندگی میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بھی اور اپنے بچے کے بارے میں بھی میں جو ہوتا ہے میں بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں. اور آئی تھنک ایز اے پبلک فگر وی شوڈ ہیو اے اوپن لائف. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری پریویسی نہیں رہی, تو پریویسی نہیں ہو سکتی ہے, ایک پبلک ریپرزینٹیٹو کی پریویسی نہیں ہو سکتی. اگر آپ پرائیویٹ رہنا چاہتے ہیں دین یو شوڈ ناٹ بی ان پالیٹکس. میڈم جس طرح آپ نے ذکر کیا اپنے سیاسی سفر کا بھی اس سے پہلے, تو آپ کے نزدیک ایک سیاستدان کی اصل کامیابی کیا ہے؟ اور آپ اپنے اس سارے سیاسی سفر میں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 17 سال ہو گئے آپ کو سیاست میں, تو اس سفر کو کیسے جانچتی ہیں؟ میں نے اپنے سیاسی سفر میں ہمیشہ سچ بات کہی ہے. جو میں سوچتی ہوں اور جس موضوع کے بارے میں جو میری سوچ ہے میں نے اسی کی عکاسی کی ہے. میں نے کبھی بھی اگر میں کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتی یا کسی معاملے پہ یقین نہیں رکھتی تو میں اس کو پھر آگے لے کے نہیں جاتی. میرا جو بھی کام رہا ہے سندھ اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں, یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ معاشرے میں ان ایشوز کے اوپر اصلاح ہونی چاہیے, چاہے وہ کم عمر بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ خواتین کے ڈومیسٹک وائلنس گھریلو تشدد کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اگر آپ ٹیسٹ نہ کرائیں اس کے حوالے سے ہے, اور بہت سارے ایشوز اگر عوام کے ہیں, بجلی کے حوالے سے ہیں یا کوئی ٹیکسیشن کے حوالے سے ہے. میں انہی چیزوں پہ بات کرتی ہوں جس پہ میں خود بلیو کرتی ہوں اور جو مجھے بھی براہ راست افیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے سندھ کے اندر ایک آٹزم سینٹر بنایا کیونکہ میری دوست کا بیٹا آٹسٹک تھا اور میں نے اسے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی ایسا پبلک سیکٹر میں اسکول نہیں تھا جہاں پر وہ اپنے بچے کو ڈالے, اور جو پرائیویٹ اسکول سے وہ اتنے ایکسپینسو تھے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتی تھی. اور میں نے یہ دیکھا کہ آٹسٹک بچوں کے بارے میں اتنی آگاہی نہیں ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان بچوں کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے, ان بچوں کو کس طریقے سے پڑھانا ہے. تو یہ چیزیں تھیں جو میرے دل کے بہت قریب تھی, تو میں نے انہی پہ کام کیا. اور جب آپ کوئی کام کرتے ہیں جس میں آپ خود بلیو کریں اور جب آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہو تو اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں. میڈم جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کی فیملی, آپ کے نانا اور آپ کے دادا پالیٹکس میں تھے, تو آپ نے پالیٹکس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, بچپن سے آپ یہ سب کچھ اپنے گھر میں دیکھتی آئی ہیں. تو اس وقت کا پاکستان اور آج کا پاکستان, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیے میں نے دادا کو تو اپنے کبھی نہیں دیکھا, وہ میری پیدائش سے پہلے وفات پا گئے, بٹ ہی واز اگین منسٹر. اور میں نے نانا کو دیکھا, وہ فائنانس منسٹر تھے پاکستان کے, وزیر خزانہ تھے, اور میں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا. لیکن جو میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ پہلے کا پاکستانی ہوتا تھا, لوگ ملنسار ہوتے تھے, ملک میں کوئی دہشت گردی کا نام نہیں ہوتا تھا. وی ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹیررزم از, وی ڈڈ ناٹ نو واٹ ایکسٹریمزم از. ٹالرنس تھی لوگوں کے اندر, آج وہ نہیں ہے. آج پولیٹیکل ٹالرنس نہیں ہے, آج لوگوں میں وہ اویئرنیس نہیں ہے. آج سوشل میڈیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ صحیح غلط کا فرق نہیں بیان کر سکتے. کوئی فیک نیوز بھی آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نیوز ہے, اور آپ کو اگر کہیں افراتفری پھیلانی ہے, سنسنی خیز پھیلانی ہے, تو آپ ٹویٹر پہ کوئی چیز ڈال دیں. تو پہلے کے پاکستان میں ظاہری بات ہے آبادی کم تھی, چیلنجز کم تھے, لوگوں کا انکم کی جو ریئل انکم تھی وہ زیادہ تھی. اب بہت سارے چیلنجز ہیں. پاکستان IMF کا مقروض ہے, پاکستان میں آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا بہت مسئلہ ہے. بلوچستان کو آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کو آپ دیکھ لیں. آج پاکستان کو بنے ہوئے اتنی دہائیوں بعد بھی صاف پینے کا پانی ہر گھر میں مہیا نہیں ہے. تو چیلنجز تو بہت ہیں,
اور ان چیلنجز کو نپٹنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ مستقل ایک جدوجہد کی ضرورت ہے. اور آج جو آپ پاکستان کا کردار دیکھ رہی ہیں، عالمی جنگوں کو رکوانے میں پاکستان نے اپنا ایک خالص کردار ادا کیا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ I think Pakistan, as a proud Pakistani, I was always proud to be a Pakistani. I was always proud to be holding a green passport. مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی اور نیشنلٹی لینی چاہیے. یہاں تک کہ جب میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا، مجھے کہا گیا آپ امریکہ میں جا کے بچہ پیدا کر لیں، گرین آپ کو یو ایس پاسپورٹ مل جائے گا آپ کے بچے کو، یا آپ کینیڈا چلے جائیں. اینڈ آئی سیڈ نو، ہی از گوئنگ ٹو بی پاکستانی اینڈ از گوئنگ ٹو ہیو اے گرین پاسپورٹ. تو آئی واز آلویز اے پراؤڈ پاکستانی. مجھے پتا ہے یہاں کے لوگ بہت غیور ہیں، یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں، یہاں کے لوگ بہت مخلص ہیں. دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے، اور اگر مشکل وقت پڑتی ہے تو اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتے. یہ قوم جو ہے نا، اس پہ یہ ایک خاص قسم کی قوم ہے. اور آج الحمدللہ پورا پاکستان، میں سمجھتی ہوں کہ ظاہری بات ہے ناقدین ماضی میں رہے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کہا ہے پاکستان کے بارے میں، ہمارے دشمن ممالک جو ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن پاکستان کا ہمیشہ سے ایک مثبت کردار رہا ہے. آج سے 50 سال پہلے بھی یو ایس اور چائنا کی جو ثالثی کے اندر پاکستان کا ایک کردار رہا. اور ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں جب انڈیا کے ساتھ جنگ تھی تو اس میں بھی پاکستان نے اس جنگ کے بعد بھی، حالانکہ پاکستان کو اس میں برتری تھی، لیکن پاکستان نے کہا ہم امن چاہتے ہیں. اور آج الحمدللہ وہ یہ بات دنیا کر رہی ہے. آج دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستان کو مبارکباد نہیں دے رہا کہ جو ثالثی کا میڈیٹر کا کردار پاکستان نے اس یو ایس ایران وار کے اندر نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. تو یہ تو دس ول گو ڈاؤن ان ہسٹری. سو آئی تھنک کہ پاکستان میں ہمیشہ سے وہ سفارتی محاذ پہ بھی ہم جیتے ہیں، ہم جنگ کے محاذ پہ بھی ہم جیتے ہیں. سو آئی تھنک as a Pakistani, I always felt that Pakistan has that strength, that conviction and that determination to win. جس طرح آپ نے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملنے کا ذکر کیا، تو obviously وہ تو ایک ہزاروں لوگوں کی انسپریشن ہے، تو آپ کے لیے وہ لمحہ کیسا تھا جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے ایوانوں میں عام عوام کے مسائل پر آواز اٹھائی، آپ نے چائلڈ میرج جو بل ہے اس پر بات کی، تو ہمارے یہاں قانون تو بہت بن جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کرنا بھی ایک الگ چیلنج ہے. تو آپ اس گیپ کو برج کرنے کے لیے کیا ریکمنڈیشنز دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، بی بی شہید سے جب میری ملاقات ہوئی، اور چند ہی ملاقاتیں میری ہوئیں، آئی وش وہ اس وقت حیات ہوتی تو ہم بہت کچھ سیکھتے، اور شاید پاکستان آج بہت کچھ اور بھی کر جاتا اور بہت پہلے کر جاتا. بی بی صاحبہ کی زندگی سے میں نے ان کی پرسنل لائف میں بھی دیکھا، اور جس طریقے سے وہ کام اور اپنے بچوں کو مینیج کرتی تھی، وہ ایک اپنی مثال آپ تھی. آئی تھنک دیر از نو ون لائک ہر اینڈ دیر ول بی نو ون لائک ہر. لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے چیلنجز ہیں. اگر آپ کوئی لیجسلیشن بھی لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر بہت اپوزیشن ہوتی ہے. کم عمر کی بچیوں کی شادی کے حوالے سے جب میں لیجسلیشن کر رہی تھی تو مجھے یہ کہا گیا تھا، اور اکثر لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا. لیکن میں نے کہا کہ کوشش تو کرنی چاہیے نا. اگر آپ کوشش نہ کریں تو وہیں پر یو فیل. دا ڈے یو اسٹاپ ٹرائنگ، دیٹ از دا ڈے یو فیل. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ قانون بنانا ایک چیلنج ہے، لیکن اس قانون پہ عمل کروانا ایک اس سے بھی بڑا چیلنج ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون سازی چھوڑ دیں. ایز اے پارلیمنٹیرین اینڈ ایز اے لیجسلیٹر میرا کام یہاں پر شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. میں نے قانون ضرور بنایا، لیکن میں نے دیکھنا ہے کہ اس کے رولز بھی بنے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں میں آگاہی بھی پہنچے. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ پولیس سینسٹائز بھی ہو کہ ان ایشوز کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو وکٹمز ہیں ان کو ریلیف پہنچے. ایز اے پارلیمنٹیرین دیٹ از مائی رسپانسبلٹی. میری رسپانسبلٹی ختم نہیں ہو جاتی جسٹ بائی لیجسلیٹنگ آن این ایشو. اور میں یہ تمام اپنے کولیز کو بھی یہی کہتی ہوں کہ ہماری رسپانسبلٹی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اٹس اے چیلنج، اٹس اے ٹاسک.
اینڈ اٹس این آن گوئنگ ٹاسک. یہ آج کل پرسوں کی بات نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی, لیکن یہ ایک اینڈ آئی ایم شیور. دیکھیے اس میں آپ جیسے لوگ ہیں جو اس ایشو کے اوپر آ کے مجھ سے بات کرتے ہیں, این جی اوز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں, یو این ویمن ہے جو اس پہ کام کرتے ہیں, یونیسیف ہے جو بچوں کے لیے کام کرتے ہیں, تو ادارے ہیں. ہم جب سب مل کے کام کریں گے تو پھر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے میڈم, جس طرح آپ اپنی پرسنل لائف اور پولیٹیکل لائف کے بارے میں بات کر رہی تھیں, تو ابھی بھی ہم نے دیکھا آپ پہلے ایک اور میٹنگ میں گئی تھیں, اس کے بعد دوبارہ اب آپ ایک اور میٹنگ میں جائیں گی. تو ان سب میں اپنی پرائیویٹ لائف اور پولیٹیکل لائف کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ عائشہ, اٹس ناٹ ایزی. اگر کوئی خاتون یا مردوں کے لیے شاید آسان ہے کیونکہ ان کو بچے نہیں اتنے پالنے ہوتے, اور وہ گھر سے اگر 2 دن بھی کام کے لیے باہر ہیں تو کوئی ان سے پوچھتا نہیں. ہم پہ تو یہ ذمہ داری بھی ہے نا کہ میاں ہے, بچے ہیں, گھر ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے اور ہر چیز مینیج کرنی ہے. تو اٹس نیور ایزی فار اس, اٹس نیور ایزی فار اے میرڈ وومن وتھ چلڈرن ٹو بی ان پالیٹکس. اٹس اے اسٹرگل. کوئی بھی عورت اگر آپ کو کہتی ہے نا کہ ٹائم مینیج ہو جاتا ہے تو وہ غلط کہہ رہی ہے. ٹائم مینیج نہیں ہوتا. دیر از آلویز این اپرچونیٹی کاسٹ. اگر میں آج یہاں بیٹھی ہوں اسلام آباد میں اپنا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے, میرا بچہ کراچی میں ہے, اینڈ آئی ایم لوزنگ آؤٹ آن دیٹ ٹائم with my son, he's with my husband. میں اس کو اسکول چھوڑنے یا پک کرنے نہیں جا سکتی, میں اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتی. اور اگر میں یہ کام نہ کروں, میں کراچی میں رہوں, if I miss my session, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرا بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے, so I miss out on the session. میں اس دن نہیں آ سکتی اسلام آباد. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن no complaints and no regrets. I think کہ it's a lived reality. It's day to day. اس کی پلاننگ نہیں ہو سکتی. آپ کے ساتھ میں نے انٹرویو پلان کیا 1 بجے کا, وہ 3:30 بجے ہو رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی فون آ جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں آ جاؤ یا پھر کچھ ہو, تو اٹس آلویز وی آلویز رشڈ فار ٹائم. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی پرسنالٹی ایک سیاستدان کے طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو میں دیکھوں تو میں نے آپ کو بہت سیریس پایا, اور جب بھی دیکھا آپ بہت سیریس ایکسپریشنز کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کسی بھی میٹنگ میں. لیکن جب میں نے آپ کو سنا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ اپنے بچپن سے ہی بہت ٹاکیٹیو ہیں, آپ بولا کرتی تھیں, آپ شرارتیں کیا کرتی تھیں. تو یہ پرسنالٹی شفٹ ہے یا جسٹ ایک میٹنگ فیس ہے؟ نہیں, دیکھیے آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ مائی ورک. جب کام کی بات آتی ہے تو میں بہت سنجیدگی سے اپنا کام لیتی ہوں, اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن مجھے نہیں پسند. لیکن ایز اے پرسن, ایز اے پرسنالٹی, میں آئی ایم ویری ٹاکیٹیو. میں بچپن میں بھی بہت باتیں کرتی تھی, میں ابھی بھی پارلیمنٹ میں بہت باتیں کرتی ہوں, اپنے کولیگ سے بھی کرتی ہوں, اور پارلیمنٹ میں بھی میں اسپیچز دیتی ہوں, اور آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ سرٹن ایشوز اور سرٹن ٹاپکس, اینڈ آئی میک شیور آئی ٹاک اباؤٹ دیم. لیکن میری بڑی ایک ایکسٹروورٹ قسم کی پرسنالٹی ہے. جو مجھے پسند ہے وہ پسند ہے, اور مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں. مجھے اچھے لوگ پسند ہیں, مجھے اچھا موسم پسند ہے, مجھے پوئٹری پسند ہے. آپ نے جیسے ذکر کیا ڈراموں کا, مجھے ڈرامے پسند ہیں. اینڈ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ دن میں کوئی نہ کوئی می ٹائم ضرور نکلے, چاہے میں کوئی مووی دیکھ رہی ہوں, چاہے میں کتاب پڑھ رہی ہوں, چاہے میں شاعری کر رہی ہوں, چاہے میں سمندر کے کنارے جا رہی ہوں, چاہے میں بارش انجوائے کر رہی ہوں. سو بات ہونی, آپ بھی میرے ساتھ انٹرویو کے بعد بیٹھیں گی تو میں آپ سے بڑی باتیں کروں گی. تو آج کل آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں؟ میں سارے ڈرامے دیکھتی ہوں. آئی ایم واچنگ آل دا ڈراما. بھی ایک بڑا اچھا ڈرامہ شروع ہوا ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر بہو. یس. And it's a very nice drama, and I think people should watch it because یہ چیلنج اس میں دکھا رہے ہیں, یہ چیلنج ہے کہ ایک لڑکی جو ڈاکٹر ہے, جس کی شادی ہو رہی ہے, وہ کام کرنا چاہتی ہے, اس کو کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پڑھیں, محنت کریں, لیکن اس پڑھائی کے بعد آپ اپنا کیریئر بنائیں. اس پریشر میں آ کے نہ بیٹھ جائیں کہ آپ کا شوہر آپ کو کہہ رہا ہے یا آپ کے ساس سسر کہہ رہے ہیں کہ آپ کام نہیں کر سکتے. اٹ از یور لائف, یو لیو اونلی ونس. اور خواتین کے لیے معاشی انڈیپینڈنس از ویری ویری امپورٹنٹ, یہ بہت ضروری ہے. سو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, اور میں خواتین مجھے جو ملتی ہیں میں ان کو یہ کہتی ہوں, ایک تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ شادی کریں تو اپنا نکاح نامہ پڑھیں, اور نکاح نامہ کے اندر جو تمام چیزیں ہیں ان کو درج کریں, کاٹیں نہیں.
میڈم آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے پہلے خواتین کی بزی اور مشکل لائف کا ذکر آپ نے کیا، تو ان خواتین کو یا وہ نوجوان لڑکیاں جو پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں، اینڈ آبویسلی دیر آر ہرڈلز، تو آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اور وہ نوجوان جو پاکستان میں ان چیلنجز کے باوجود اپرچونٹی کو تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ I will tell all the young people now, don't give up on your dreams. کہ اگر آپ گھر میں محصور ہیں یا چیلنجز ہیں اور یو کان میک اینڈز میٹ اور اس میں مشکل ہے، لیکن اپنے خوابوں کو نہ چھوڑیں. اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا کیریئر بنانے کی کوئی خواہش ہے یا کوئی کام کرنے کی خواہش ہے تو پرسیو دیٹ. شاید آج نہ کر پائیں، سال بعد نہ کر پائیں، 5 سال بعد کر پائیں، لیکن اس اپنے پلیز چیز یور ڈریمز، ڈونٹ گیو اٹ اپ. یہ نہ میرا والد یہ چاہتا تھا، میرا میاں نہیں چاہتا میں کام کروں، پلیز کریں. اور چیلنجز ہیں، میں نے کہا مجھے چیلنجز آئے زندگی میں، اٹس ناٹ آلویز این ایزی پاتھ، یہاں پر پہنچنے کے بعد بھی چیلنجز ہیں. سو اگر میں یہ اپنی ہمت ہار کے بیٹھ جاؤں تو پھر تو کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں نا. لیکن ہمیں کہانی چلانی ہے اور ایک دنیا کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑ کے جانا ہے کہ میں یہاں آئی تھی تو میں کچھ کر کے گئی. سو فالو یور ڈریمز. اور محنت میں عظمت ہے. دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو سکسیس، دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو سکسیس. یہ نہ سمجھے کہ کوئی پلیٹ میں لا کے آپ کو ایسے تھال میں لا کے آپ کو کامیابی دے دے گا. کامیابی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ فیل ہوں گے، دوسری دفعہ ہوں گی، تیسری دفعہ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پروگرام کردار سے آج اتنا ہی.